نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے اس سبق کے اندر اقتداء کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ امام کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھتا ہے اس کے متعلق، اور کس صورت کے اندر اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے اقتداء درست ہوگی اور نماز درست ہوگی۔ پہلا مسئلہ کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہونا اقتداء کے لیے شرط ہے۔ اگر امام نفل پڑھتا ہے اور مقتدی فرض، یا امام ادا نماز پڑھتا ہے اور مقتدی قضا، تو اقتداء صحیح نہ ہوگی، اور ایسی صورت میں مقتدی کی نماز نفل ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، اگر امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی نفل کی نیت سے اقتداء کرے تو یہ اقتداء ٹھیک ہوگی اور درست ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہو اور بعد میں دوسرے نمازی کے آ جانے پر وہ امامت کی نیت کر لے تو جہری نماز کی بقیہ قرات میں جہر کرے، اور اگر امامت کی نیت نہ کرے تو بلند آواز سے قرات واجب نہیں، لیکن دوسری صورت میں بغیر نیت امامت کے جماعت کا ثواب نہ ہوگا، نماز دونوں کی ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ، ایک مقتدی کو چاہیے کہ امام کے برابر بلکہ ذرا پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہوگا تو اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ امام سے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا کہ مقتدی کی ایڑی جو ہے وہ امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے، ورنہ پیر جو ہے بڑا ہونے کے سبب سے صرف انگلیاں آگے بڑھ جائیں تو اقتداء درست ہو جائے گی۔ پانچواں مسئلہ، اگر قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب کو اپنے گمان غالب پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ امام اس کے نزدیک غلطی پر ہے، اور کسی کو اس قسم کی غلطی پر سمجھ کر اس کی اقتداء جائز نہیں، لہذا ایسی صورت میں اس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنا چاہیے جس طرح اس کا غالب گمان تھا۔ آگے چھٹا مسئلہ، بلا ضرورت دھوپ یا ہوا کے لیے مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا یا جماعت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔